بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. جیسا کہ آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ. مشہور صورتیں ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے فضیلت میں گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے، اور عید کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کی تلاوت کرتے تھے، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ کی. تو وہی جو ہے نا ہماری آج سورۃ الغاشیہ. اور یہ بات معلوم ہے کہ غاشیہ اس صورت کا نام کیسے پڑا. جیسا کہ مفسرین کے پاس جو مشہور قاعدہ ہے، سورت کی پہلی آیت میں کوئی مشہور لفظ ہے اسی کو لے کر مفسرین سورت کا نام رکھتے ہیں. اس سورت کی پہلی آیت میں مشہور لفظ کون سا ہے؟ الغاشیہ. اسی کو لے کر مفسرین نے سورۃ الغاشیہ کا نام کیا ہے رکھا ہے. لیکن اس سورت کا جو نام ہے، مفسرین نے پورا 3 نام بتائے ہیں اس سورت کا. ایک سب سے پہلے سورۃ الغاشیہ، دوسرا سورۃ هل اتاک حدیث الغاشیہ جو حدیث ما کرے. دوسرا جو نام ہے سورت کا سورۃ هل اتاک حدیث الغاشیہ، پہلی آیت ہے پورا. تیسرا جو نام ہے وہ یہ کہ سورۃ هل اتاک، سورۃ هل اتاک. یہ 3 نام جو ہے نا مفسرین ذکر کرتی ہے. ایک ہے سورۃ الغاشیہ، دوسرا سورۃ هل اتاک حدیث الغاشیہ، تیسرا سورۃ هل اتاک. یہ 3 نام جو ہے نا اس سورت کا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. پہلی جو آیت ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ. حل کا معنی کیا، اتا کا کیا آپ کے پاس آیا، حدیث باتیں، کیا آپ کے پاس یہ بات نہیں آئی. کون سی بات؟ الغاشیہ، چھا جانا. غاشیہ مطلب چھا جانا، پوری طریقے سے چھپا لینا، یہ معنی میں. یعنی کہ غاشیہ کا ایک معنی ہے کہ قیامت کے معنی میں ہے. غاشیہ کا ایک معنی قیامت ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس قیامت کے بارے میں نہیں آیا؟ کیا آپ کو قیامت کے بارے میں اس کا علم نہیں ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو قیامت کے بارے میں نہیں بتایا؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس قیامت کے بارے میں کوئی باتیں نہیں آئیں؟ حدیث کا مطلب بات، غاشیہ قیامت. ہاں، لیکن یہاں تو آیت کا ترجمہ تو معلوم ہو گیا. لیکن دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ حل جہاں بھی قرآن میں آتا ہے اس کا 2 معنی ہے. ایک ہے کہ کیا کے معنی میں ہے، جیسا کہ کیا آپ کے پاس قیامت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں آئی. ایک اور جو ہے نا حل قد کے معنی میں ہے. قد کا مطلب تحقیق، جیسا کہ قد افلح من تزکا. قد جو ہے نا حل ایک قد کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کہ تحقیق کے تمہارے پاس قیامت کے بارے میں بات آئی ہے. تحقیق کے تمہارے پاس قیامت کے بارے میں کیا ہے، بات آئی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو الغاشیہ فرمایا. قیامت کو الغاشیہ، غاشیہ کا مطلب کیا ہے؟ چھا جانا. یعنی کہ سمجھنے کے لیے جب سڈن کوئی زلزلہ آتا ہے ہمارے سامنے، ہم کس طرح ڈر جاتے ہیں، ہم کس طرح پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم میں پورا غم چھا جاتا ہے، ہمارے جسم میں ڈر چھا جاتا ہے. وہی مطلب ہے الغاشیہ. جب قیامت قائم ہوگی، وہ جو زلزلہ آئے گا وہ دیکھ کر انسان کے پورے جسم میں غم اور ڈر چھا جائے گا. ایسا کہ دنیا میں انسان کوئی پریشان ہوتا ہے، کس طرح پریشان ہوتا ہے آپ دیکھتے ہی بتا سکتے کہ وہ انسان پریشان ہے، کیونکہ اس کا پورا جسم جو ہے نا غم سے، ڈر سے جو ہے نا پورا بھر جاتا ہے. اس طرح جب ایک مسلمان قیامت کے ہولناکیوں کو دیکھے گا، جب قیامت قائم ہوگی تو زلزلہ آئے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں جب انسان دیکھے گا اس وقت انسان کے اندر جو ہے نا ڈر آ جائے گا، ڈر جائے گا انسان. یعنی کہ پورا ڈر اس کے دل و دماغ میں پہنچ جائے گا، کہ پورا اس کے جسم میں، اس کے پورے اعضاء میں ڈر چھاپ جائے گا، ڈھانپ جائے گا. یعنی کہ وہی مطلب الغاشیہ کا مطلب جو ہے نا چھا جانا. جیسا کہ ڈر آنے کے بعد انسان کے پورے جسم میں ڈر آ جاتا ہے، کوئی انسان زلزلہ وغیرہ دیکھتا ہے، یعنی کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو انسان کے جسم میں جو ہے ڈر چھا جائے گا.
یہ ایک معنی ہے. دوسرا جو معنی ہے الغاشیہ کا مطلب اس کے جہنم میں نعوذ باللہ کافروں کے پورے جسم میں آگ جو ہے نا بھر جائے گا, اوپر سے نیچے تک جو ہے نا آگ بھر جائے گا. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ, مطلب جب چھا جانا, یعنی کہ کافروں کے پورے جسم میں نا انگار لگ جائے گا, کافروں کے پورے جسم میں انگار لگ جائے گا. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ, کیا آپ کے پاس قیامت کے بارے میں بات نہیں آئی؟ غاشیہ کا دو معنی ہے, ایک ہے کہ چھا جانا, غم چھا جانا, جس طرح انسان کوئی زلزلہ کو دیکھتا ہے تو اس کے پورے جسم میں غم چھا جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, اس طرح جب قیامت کو دیکھے گا اس کے پورے جسم میں غم چھا جائے گا. وہی مطلب ہے الغاشیہ کا. ایک اور جو معنی ہے الغاشیہ کا, اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں پورا کا پورا اوپر نیچے پورا کا پورا آگ سے بھر دے گا کافروں کو. وہی اللہ نے فرمایا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ. یہاں اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا. وجوہ کا مطلب فیس, وجوہ کا مطلب فیس. یومئذ قیامت کے دن, خاشعہ ذلیل کے مارے کافر اپنے فیس کو جھکائے ہوئے ہوں گے. خاشعہ جیسا کہ دنیا میں جو ہے نماز پڑھنا ہے آپ کو خشوع خضوع کے ساتھ, گویا کہ آپ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے, آپ جھک کر جو ہے نا پورے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, آپ تکبر وغیرہ چھوڑ کر جھک کر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ کل کافر جو ہے نا ذلیل کے مارے جھک کر کل حشر کے میدان میں کھڑا رہے گا. اللہ نے فرمایا کہ وجوہ فیس, کافروں کا جو فیس ہے, یومئذ قیامت کی خاشعہ ذلیل کے مارے جھکا ہوا ہوگا. ہاں, یہاں وجوہ کا جو لفظ ہے مفسرین نے ذکر کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی اگر وجوہ کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے بارے میں ہے. اس آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ وجوہ ہوئی یومئذ خاشعہ, یہ قیامت کے بارے میں, قیامت کے دن جو ہے نا کافر اپنے فیس کو جھکائے ہوئے ہوں گے ذلیل کے مارے. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. وجوہ یعنی کہ وجوہ کا لفظ جب بھی قرآن میں آتا ہے سمجھو کہ یہ قیامت کے بارے میں آ کر ہے. جیسا کہ اور کسی کو یاد ہے جو وجوہ کا لفظ آ کر ہے قرآن میں؟ کوئی لفظ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ وجوہ یومئذ ناعمہ. احسن, وجوہ یومئذ ناعمہ, جو اسی میں آ کر ہے. احسن. اور بھی آ کر ہے آیت ہے سورہ قیامہ کے اندر, وجوہ یومئذ الی ربها ناظرہ. کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کہ قیامت کی اللہ کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. یعنی کہ یہ سمجھو کہ وجوہ کا لفظ جب بھی قرآن میں آتا ہے یہ آیت جو ہے نا قیامت کے بارے میں ہے, حشر کے میدان میں جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہے یا قیامت کے بارے میں ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ. لیکن یہاں آپ دیکھیے هل اتاک حدیث الغاشیہ, غاشیہ کے فوری بعد اللہ نے وجوہ کا لفظ آ کر ہے. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ غاشیہ, اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وجوہ. کیوں؟ غاشیہ کا مطلب پورے جسم میں غم چھا جانا. جب قیامت کو زلزلہ انسان دیکھے گا تو اس کے پورے جسم میں غم چھا جائے گا. یہ غم کہاں سے ظاہر ہوتا ہے انسان کا؟ اس کے فیس سے. انسان میں دنیا میں کوئی غم ہوتا ہے تو اس کا غم کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ فیس سے. انسان دنیا میں خوش ہے, وہ خوشی کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے فیس دیکھ کر ہم بول سکتے ہیں کہ تو غم میں ہے تو خوشی میں. جیسے کہ بعض صحابہ سے بھی آ کر ہے, غالباً عثمان رضی اللہ عنہ سے, وہ کہتے تھے کہ فیس ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان غم میں ہے خوشی میں. فیس کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ مسلمان غم میں ہوگا یا خوشی میں ہوگا. یعنی کہ غاشیہ کا مطلب یہ کہ جب قیامت کے دن جو ہے نا ہولناکیوں کو دیکھ کر جو ہے نا انسان کا فیس بدل جائے گا. اس دن جو ہے نا کافروں کا فیس جو ہے نا وجوہ بدل جائے گا, کالا ہو جائے گا فیس, وجوہ. اس وجہ سے اللہ نے غاشیہ کے فوری بعد وجوہ کا لفظ لایا. یعنی کہ جب انسان کے پورے جسم میں غم چھا جائے گا تو غم کہاں سے ظاہر ہوگا؟ وجوہ, اس کے فیس پہ. اس کے فیس پہ ظاہر ہوگا کہ یہ کافر آج غم پہ ہے, بڑی مصیبت پہ ہے. اسی وجہ سے اللہ نے غاشیہ کے فوری بعد جو ہے نا اللہ نے وجوہ کا لفظ لاتے ہیں. وجوہ یومئذ خاشعہ. خاشعہ کا مطلب ذلیل کے مارے کافر اپنے فیس کو جھکائے ہوئے ہوں گے. عاملۃ, عمل کرنے والے, ناصبہ, تھکا دینے والا عمل. یعنی کہ یہاں سے کافروں کے بارے میں ذکر ہے. اللہ نے فرمایا کہ عاملہ, یہ کافر ایسا عمل کرتے تھے ناصبہ جو تھکا دینے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے عاملہ, ناصبہ, یہ قیامت کے بارے میں ہے. سب سے پہلی جو تفسیر ہے عاملہ اور ناصبہ قیامت کے بارے میں. یعنی کہ عاملہ عمل کرنے والے, ناصبہ تھکا دینے والا عمل. یعنی کہ کل کافر قیامت کے دن کچھ ایسا عمل کریں گے جس سے وہ تھک جائیں گے. وہ کہاں؟ جہنم. جہنم میں کافر جو ہے نا, جہنم میں کافروں سے کہا جائے گا یہ پہاڑ ہے تم اس پہ چڑھو.
یہ انگار کا پہاڑ ہے تم اس پہ چڑھو، یعنی کہ عاملہ. کافروں سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم نا انگار کے پہاڑ پہ چڑھو، عاملہ عمل کریں گے، ایسا عمل ناصبہ جو تھک جائیں گے. جیسے کہ دنیا میں انسان کوئی کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، یعنی کہ جہنم میں جو ہے نا انسان کافر انگار کے پہاڑ پہ چڑھے گا، اتنا عمل کرے گا، تھک جائے گا، یعنی کہ عذاب کے طور پر. اللہ نے عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ یعنی کہ عمل کرے گا، تھک جائے گا کافر. ایک معنی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے نا کافروں کو جہنم میں کچھ ایسا عمل ہوگا، اسے یہاں سے کافروں کو جہنم میں کئی قسم کا عذاب ہے، یہاں سے کافروں کو وہاں لے کر جائے گا عذاب کے لیے. فرشتے جو ہے نا پھر کافروں کو یہاں عذاب سے پھر وہ عذاب کو لے کر جائیں گے. کافروں کو جو ہے نا کافر جو ہے فرشتے جو ہے نا جہنم میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یعنی کہ اس طرح جو ہے نا کام کرائیں گے، تھک جائیں گے کافر جہنم میں بھی. عاملۃ ناصبہ، یہ جو معنی جہنم میں کافر ایسے کام کریں گے جس سے کافر تھک جائیں گے. کون سا کام ہے؟ انگار کے پہاڑ پہ چڑھنا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ لوہے کا پہاڑ ہوگا، گرم گرم لوہے کا پہاڑ، اس میں کافروں کو چڑھایا جائے گا. اس طرح جو ہے نا عاملۃ ناصبہ، اس کا ایک ترجمہ قیامت کے دن جہنم میں کافر کچھ ایسے کام کریں گے جس سے وہ تھک جائیں گے. دوسرا جو ترجمہ ہے، اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو تھک جاتے ہیں. ہاں، کیا مطلب ہے؟ عاملہ عمل کرتے ہیں، ناصبہ جو تھکا دینے والا عمل. کیسا عمل؟ بدعتی عمل. جیسا کہ آج دیکھیں گے آج کل لوگ جو ہے نا قبر پرست ہوتے ہیں، قبر پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں جا کے چادریں چڑھاتے ہیں. عاملہ یہ عمل کرتے ہیں، ناصبہ یہ تھک جاتا ہے عمل، لیکن تو وہاں تک جانا پڑتا ہے، قبر کے پاس جا کے سجدہ کرنا پڑتا ہے. نعوذ باللہ، یہ ایسا عمل ہے جو گمراہی عمل ہے. یعنی کہ جہنم میں ایسے وجوہ یومئذ خاشیہ، کن لوگوں کا چہرہ ذلیل کے مارے جھکا ہوا ہوگا. عاملۃ ناصبہ، جو ایسا عمل کریں گے جو تھکا دینے والا عمل ہے، یعنی کہ بدعتی عمل، بدعت والا عمل کریں گے. یعنی تو ایسا عمل کریں گے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے. ایک ہے کہ بدعتی ہے جو دنیا میں عمل کرتا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہوتا ہے. دوسرا ایسا عمل کریں گے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے. اس کی ایک مثال جو ہے نا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ایک شخص کو پوچھتے ہیں، وہ نبی کے بتائے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا ہے. ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کی نماز کو دیکھ کر پوچھتے ہیں، تم کتنے سال سے اس طرح نماز پڑھتے ہو؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم کتنے سال سے اس طرح نماز پڑھتے ہو جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ منذ 40 سنہ، میں 40 سال سے اس طرح نماز پڑھتا ہوں. یعنی کہ میں 40 سال سے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا ہوں. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتی، دیکھیں عاملہ یہ 40 سال نماز پڑھتا ہے، یہ ایسا عمل تھا ناس جو تھک جاتا ہے انسان. واقعی نماز پڑھنے سے انسان کو تھکن محسوس ہوتی، تکلیف ہوتی ہے. ہاں دیکھیں یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 40 سال نماز پڑھا ہے جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. اگر آج تمہاری وفات ہو جائے، تمہاری وفات محمد کے طریقے پر نہیں ہے، اسلام پر نہیں ہے آپ کی وفات. اگر آپ کی وفات ابھی ہو جائے تو آپ کی وفات جو ہے نا اسلام پر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا عمل کرتا تھا جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا. گرچہ وہ نماز پڑھتا تھا لیکن نماز نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ عاملہ، کچھ لوگ عمل کرتے ہیں ناصبہ جو تھکا دینے والا عمل، یعنی کہ بدعتی لوگ عمل کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا مغرب سے عشاء کے درمیان یہ پڑھتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، بدعتی ہے پورا، ایسا عمل جو انسان کو تھکا دیتا ہے. ہاں یہ ایک ہو گیا عاملۃ الناصبہ، جہنم میں کافروں کو کچھ ایسا کام کریں گے کافر جو تھک جائیں گے، جہنم میں جو ہے نا انگار کے پہاڑ میں چڑھیں گے وغیرہ. دوسرا ایک اور جو ترجمہ ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمان کچھ ایسے کام کرتی ہیں جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو یہ عمل بھی عاملۃ الناصبہ جو انسان کو جہنم تک لے کر جائے گا. جیسا کہ اس کی مثال نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھنا، اس طرح تمام چیز. تیسرا اسلام کے علاوہ تمام لوگ، جیسا کہ عیسائی ہیں، ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں. عیسائی لوگ ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں. جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک عیسائی کو دیکھتے ہیں، وہ عبادت کرتے رہتا ہے، صبح شام عبادت کرتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عاملۃ الناصبہ، یہ ایسا عمل کرتا ہے جو تھکا دینے والا عمل ہے جو آپ کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے. گرچہ اس کے سند میں اختلاف ہے لیکن اکثر مفسرین نے یہ کہتے ہیں کہ عاملۃ الناصبہ کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ عیسائی لوگ جو عمل کرتے ہیں،
عیسائی، یہودی، یہ تمام لوگ کافر، تمام لوگ جو عمل کرتے ہیں تھکا دینے والا عمل، لیکن جو ہے نا قرآن حدیث کے خلاف ہے، مطلب اسلام نہیں ہے ان کے پاس، یہ تمام لوگ جو انسان کو جو ہے نا جہنم میں لے کر جائے گا۔ یہاں تک معلوم ہوا یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے کل قیامت کے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں عمل کرتے تھے، عاملہ ناصبہ، جو عمل جو تھکا دینے والا عمل ہے۔ وہ اس کی 3 تفسیر ہے۔ پہلی تفسیر، جہنم میں کافروں کو کچھ ایسا کام دیا جائے گا جو کافر تھک جائیں گے، یعنی کہ کافروں سے کہا جائے گا کہ تم اس پہاڑ پہ چڑھو، انگار پہ پہاڑ پہ چڑھو، لوہے کے پہاڑ پہ چڑھو، اس طرح کافر کو۔ دوسرا، مسلمانوں کے لیے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو نبی کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، یہ عمل بھی جو ہے نا عاملۃ الناصبہ ہے، وہ عمل کوئی کام آنے والا نہیں، گرچہ انسان کو تھک جاتا ہے انسان عبادت کرتے کرتے، لیکن قرآن اس کے خلاف رہنے کی وجہ سے وہ بھی جو ہے نا عاملۃ الناصبہ ہے، یعنی کہ وہ جہنم میں لے کر جانے والا عمل ہے۔ تیسرا، مسلمانوں کے علاوہ تمام لوگ، عیسائی، یہودی، کافر، تمام لوگ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، جو اسلام نہیں ہے ان کے پاس، اس وجہ سے یہ تمام عمل کیا ہے؟ برباد۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عیسائی عبادت کرتے ہوئے رہتا ہے، اسے دیکھ کر بولتے ہیں کہ عاملۃ الناصبہ، یا ایسا عمل کرتا ہے جو تھکا دینے والا عمل ہے، لیکن حقیقت میں یہ عمل اسے جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ یہاں تک معلوم ہوا کہ عاملۃ الناصبہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تصلی نارا حامیہ، تصلی داخل کیا جائے گا، نارن جہنم میں، حامیہ گرم کھولتا ہوا، یعنی کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے نا اس کو داخل کیا جائے گا، یعنی کہ جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو قرآن اس کے خلاف۔ عاملۃ الناصبہ کا آسان معنی یہ ہے کہ انسان دنیا میں عمل کرتا ہے جو قرآن اس کے خلاف ہے، یہ عمل انسان کو تصلا داخل کرتا ہے نارن جہنم میں، حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے نا وہ داخل ہوگا۔ تھوڑا کیا ہے بتائیے؟ سأريقه سعودا، احسن سأرهقه سعودا، ہم ان قریب کافروں کو جو ہے نا پہاڑ میں چڑھائیں گے۔ احسن، اس طرح جو ہے نا جہنم میں جو ہے نا کافروں کو کچھ ایسے عمل دیا جائے گا، کافر جو ہے نا وہ عمل کرتے کرتے جو ہے نا تھک جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تصلی نارا حامیہ، یہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے، حامیہ گرم کھولتا ہوا، یعنی کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کافروں کو داخل کریں گے، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی جہنم والے آیت سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ ہر انسان کو جو ہے نا جب بھی جہنم والے آیت سے گزرے تو اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تسقا من عین آنیہ، تسقا پلانا، تسقا مطلب پلانا، یعنی کہ جو کافر وہاں ہیں جہنم میں، وہ جو فرشتے جو جہنم میں ہیں وہ فرشتے جو ہے نا پلائیں گے، کیا پلائیں گے؟ من عین، پانی، عین کا مطلب چشمہ۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا میدان وغیرہ میں وہاں اتنا رستہ ہوتا، پانی ہوتا ہے، وہاں پانی ٹک جاتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ چشمہ، میدان میں اس طرح پانی ٹک جاتا ہے اسے چشمہ بولتی ہیں، یعنی کہ جہنم میں بھی جو ہے نا چشمہ ہوگا، کس کا؟ آنیہ، گرم کھولتا ہوا چشمہ جو ہے نا جہنم میں بھی ہوگا۔ سب سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جہنم کا ذکر کرتی ہیں، تصلی نارا حامیہ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تسقا من عین آنیہ، اس کے بعد کافروں کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ کیوں؟ سب سے پہلے اللہ نے جہنم کا ذکر کرنے کے بعد پھر پانی کا ذکر کرتی ہیں، تسقا من عین آنیہ، کیونکہ فطری بات ہے، دنیا میں آپ دیکھیں گے کبھی آپ تیز دھوپ میں ہوتے ہیں، آپ کو پانی کا پیاس لگتا ہے، پانی کا پیاس لگتا ہے، ہم پانی کے پیاس کے لیے جاتے ہیں۔ اس طرح جب کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم کی گرمی بہت زیادہ ہوگی، تو کافروں کو پانی کی پیاس آئے گی، پانی کی پیاس آئے گی، وہ پانی پوچھیں گے، تو ایسے وقت جو ہے نا نعوذ باللہ کافر جو ہے نا ان کو گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پلائیں گے، تسقا پلایا جائے گا، فرشتے جو ہے نا ان کو پلائیں گے کافروں کو، من عین چشمہ، ایک پانی کا چشمہ ہوگا، آنیہ گرم کھولتا ہوا پانی، ایسے پانی سے جو ہے نا فرشتے ایسے پانی اٹھا کر کافروں کو پلائیں گے، جس طرح دنیا میں جو ہے نا دھوپ میں رہنے کی وجہ سے ہم کو پانی کا پیاس آ جاتا ہے، تو اس طرح جب کافر جہنم میں داخل ہوں گے تو اس وجہ سے بہت سارا گرمی ہوگا، تو اس وقت وہ پانی کو پوچھیں گے، اس وجہ سے اللہ نے تصلی نارا حامیہ کے فوری بعد اللہ نے فرمایا کہ تسقا من عین آنیہ۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اب آنیہ کا معنی کیا ہے؟ عین کا مطلب چشمہ ہے، جیسا کہ گراؤنڈ وغیرہ میں پانی ٹک جاتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ عین۔ آنیہ گرم کھولتا ہوا پانی، مفسرین نے فرمایا کہ غالباً حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پانی جو ہے نا آنیہ،
یہ کب سے اللہ گرم کرتے ہیں؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے وہ پانی گرم ہو لے کے آنیہ جہنم میں جو پانی ہے وہ کب سے گرم ہو لے کے؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے وہ پانی گرم ہو لے کے آنی اتنا گرم کھولتا ہوا پانی، اتنا گرم کھولتا ہوا پانی، انہیں کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ آنیہ اس سے گرم پانی ہے ہی نہیں، وہ کب سے گرم ہو لے کے؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ دوسری جو بات ہے، امام طبری جیسا کہ تفسیر کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ اس چشمے کا، جیسا کہ عین آنیہ جو جہنم میں جو گرم کھولتا ہوا پانی کا جو چشمہ ہے، اس چشمے کا یہ قطرہ دنیا کے پہاڑ پر اگر گر جاتا ہے تو دنیا کا پورا پہاڑ پگھل جائے گا۔ دنیا میں جو پہاڑ ہے اس کا یہ قطرہ بس اس دنیا کے پہاڑ پر گر جائے گا تو جہنم، یہ دنیا کا پورا پہاڑ جو نا پگھل جائے گا۔ یہ کون فرماتی ہیں؟ کہ امام طبری جو تفسیر کے امام ہیں، یعنی کہ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ وہ پانی بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ گرم پانی، آنیہ گرم، آخری حد کا گرم، اس سے گرم پانی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ یہ کب سے گرم ہو لے کے؟ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے یہ پانی گرم ہو لے کے، گرم ہو تسقا من عین آنیہ۔ تو یہاں تو معلوم ہوا کہ گرم کھولتا ہوا پانی۔ اس کے بعد بعض جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے جو ہے نا اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ فطری بات ہے، اگر آگ ہے وہاں پانی بجھ جاتی ہے۔ معلوم ہے کہ آگ میں پانی کیسا رہے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسا چشمہ ہوگا جو گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، آگ بھی پانی کیسا ہو سکتا ہے؟ اب کیا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اگر پانی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ کیسا ہوگا؟ آگ اور پانی دونوں ایک ساتھ کیسا ہوں گے؟ سب سے پہلے اس کا جواب شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان ہے، ہمارا دماغ کام نہیں، ہمارا دماغ جو ہے نا اتنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعنی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ پانی بھی رکھ سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنم میں ایک چشمہ بھی ہوگا، گرم پانی کا چشمہ بھی ہوگا، یا اللہ کے لیے جو ہے نا آسان ہے۔ دوسرا جو یہ ہے اس کا تعلق غیب سے ہے۔ اب جہنم غیب ہے، ہم کو نظر نہیں آیا لیکن جہنم غیب ہے، لیکن وہاں میں عقل نہیں دوڑائیں گے، کیسا جہنم میں انگار بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا، وہاں عقل دوڑانا جائز نہیں ہے، کیونکہ مشہور قاعدہ ہے اہل علم کے پاس لا مدخل للعقل فی باب الغیبیات، غیبیات جو بھی مسائل ہیں، غیب کے جو بھی مسائل ہیں وہاں عقل دوڑانا جائز نہیں، حرام۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ایک انسان کی وفات ہوتی ہے، وفات ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اسے قبر میں آپ رکھ دیں گے تو قبر لمبا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جتنا دور ہم دیکھتے ہیں اتنا لمبا ہو جاتا ہے قبر۔ اگر قبر کھودے تو ایسا نظر نہیں آتا ہے، لیکن حدیث میں آ کر ہم ایمان لائیں گے، کیوں؟ اس کا تعلق غیب سے ہے، ہم اس پر عقل نہیں دوڑائیں گے۔ کہاں؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ انسان جب وفات ہو جاتا ہے قبر میں رکھنے کے بعد اگر وہ نیک ہے تو اس سے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اگر قبر کھودے تو نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس کا تعلق غیب سے، ہم وہ عقل نہیں دوڑائیں گے۔ اسی طرح جہنم میں جو ہے نا آگ بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، یا ہم عقل نہیں دوڑائیں گے۔ دوسرا، پہلا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دوسرا اس کا تعلق غیب سے، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تیسرا، دنیا میں خود اس کی مثال آپ کو ملے گی، جیسا کہ آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ بھڑکایا گیا تھا ایک مہینے تک جو آگ بھڑکائی گئی تھی، مفسرین نے فرمایا کہ وہ آگ جو ہے نا ابھی ابراہیم علیہ السلام کو ابھی نہیں ڈالے تھے آگ میں، وہ آگ جو ہے نا بہت بھڑک رہی تھی۔ جب آگ جو اوپر جو آتا تھا، اگر پرندہ بھی گزرتا تو جو آگ لگنے کی وجہ سے پرندہ بھی مر جاتا تھا، صرف آگ لگنے کی وجہ سے پرندہ ہی مر جاتا، یہ آگ تھی۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا تو یہی آگ جو ہے نا ٹھنڈا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یہی آگ ٹھنڈا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ لیکن ہماری عقل نہیں مانتی ہے کہ کیسا ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم، جیسا کہ امام قتادہ، امام کعب خود فرماتی ہیں مفسرین کہ 50 دن تک یا 40 دن تک جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، پھر 40 دن کے بعد نمرود جو بادشاہ تھا کافر، آزر جو ان کے والد تھے، دونوں جا کر دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دونوں اطراف فرشتے کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہیں آگ سے۔ یہ آگ میں اصل دنیا میں ایک انسان میں اگر کوئی انسان آگ میں گر جاتا تو جل جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی،
یعنی کہ اللہ کے لیے آسان. اللہ جہنم میں آگ بھی پیدا کرے گا, ساتھ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ بھی پیدا کرے گا, کیا پانی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ تسقا من عین آنیہ, یعنی کہ اس آیت میں جو ہے نا کئی مسائل جو ہے نا ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع, لیس نہیں ہے, لہم ان کے لیے, جہنمیوں کے لیے, طعام کوئی کھانا, الا من ضریع مگر ذریعہ, مگر ذریعہ, یعنی کہ آسان ترجمہ کے لیے لیسا اور اللہ ہٹا دیجیے آپ, ترجمہ کے لیے لہم ان کے لیے, کافروں کے لیے, طعام کھانا ہوگا. کیا کھانا ہوگا کافروں کے لیے جہنم میں؟ من ذریع, ذریع ہوگا. ذریع کسے بولتے ہیں آپ دیکھیں گے اس زمانے میں سعودی عرب وغیرہ میں جو ہے نا ذریع بولتے ہیں کہ ایسا جہاڑ جو ہے نا سوکھ گیا ہے, اس میں صرف کانٹے ہیں, اسے شبرق بولتے ہیں, عربی زبان میں شبرق بولتے ہیں. لیکن جو ہے نا ذریع کا مطلب ایسا جہاڑ جو صرف کانٹا ہے, اس میں کوئی پتا نہیں, کوئی پتا نہیں, اسے بولتے ہیں کہ ذریع عربی زبان. جیسا کہ میں آپ کو گروپ میں بھی فوٹو بھیجا ہوں, وہی ہے ذریع. ذریع کا مطلب صرف کانٹا, صرف کانٹا, یہ کھانا ہوگا جہنمیوں کا. ذریع کا معنی صرف کانٹا, وہ بھی سوکھا ہوا, وہ جہاڑ جو ہے نا سوکھ جاتا ہے, صرف کانٹا رہتا ہے وہ. لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ خاص جہنم میں ایک درخت ہوگا جو اللہ نے جہنمیوں کے لیے پیدا کیا, یہ خاص جہنمیوں کے لیے درخت ہوگا. جیسا کہ ذریع کی تفسیر ہم بولتے ہیں کہ ایک کانٹا ہے جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ کہتے تھے, یعنی کہ جو سیب ہم بولتے ہیں کہ جنت میں بھی سیب ہے, یہاں بھی سیب ہے, صرف نام ہے بس. یہاں کا سیب صرف نام ہے, لیکن جنت کا سیب انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ٹیسٹ ہوگا. جنت میں بھی مچھی ہے, یہاں بھی مچھی ہے, لیکن صرف مچھی ہم دیکھتے ہیں کھاتے ہیں, لیکن جنت کا جو مچھی ہے انسان سوچ نہیں سکتا کیا ٹیسٹ ہوگا, لیکن صرف نام ہے بس. اس طرح ذریع جو ہے نا ایک کانٹے دار کو بولتے ہیں, جہاڑ کو. یہ دنیا کا کانٹا جو ہم کو نظر آتا ہے, لیکن جہنم کا کانٹا کیسا ہوگا نعوذ باللہ ہم نہیں پہچان سکتے, کتنا خطرناک ہوگا. بس ایک مثال نے مفسرین نے فرمایا کہ جو کانٹے کا جو جہاڑ صرف کانٹا ہوتا ہے جہاڑ میں, اس کو بولتی ہیں کہ ذریع. لیکن وہاں کس طرح ہوگا اللہ عالم, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم. ذریع کا مطلب ایک کانٹے دار جہاڑ ہوگا جو کافروں کو جو ہے نا کھلایا جائے گا. اب ایک فطری بات ہے, انسان میں دنیا میں انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو پیٹ کیا ہوتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, موٹا ہوتا ہے انسان, یعنی تو اس کا بھوک مٹتا ہے. دنیا میں انسان جو بھی کھاتا ہے اس کا بھوک مٹتا ہے یا پیٹ بڑا ہوتا ہے, موٹا ہوتا ہے انسان. لیکن جب جہنم میں انسان نعوذ باللہ کافر گرم کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا, کانٹا اس کو کھلایا جائے گا, لیکن اللہ نے فرمایا کہ لا یسمنو, لا یسمنو, وہ لا کا مطلب نہیں, یسمنو موٹا ہونا, یسمنو جہاں موٹا بھی نہیں ہوگا, یعنی کہ انسان جب پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے انسان. وہی اللہ نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں کھائیں گے, گرم کھولتا ہوا پانی پئیں گے, لا یسمن موٹے بھی نہیں ہوں گے. ولا یغنی, اور لا کا مطلب نہیں, یغنی دور ہونا, نہ ہی دور ہوگا من الجوع, جو کا مطلب بھوک, یعنی کہ اب انسان دنیا میں کچھ کھاتا ہے تاکہ اس کا بھوک دور ہو جائے, لیکن جہنمی جو ہے نا جب کانٹا کھلایا جائے گا تب بھی اس کا بھوک دور نہیں ہوگا, اب بھی بھوک رہے گا اسے, نہ اس کا بھوک دور ہوگا نہ انسان موٹا ہوگا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو کھائے گا وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. انسان کانٹا کھائے گا نعوذ باللہ جہنم میں, گرم کھولتا ہوا پانی پیے گا, کوئی اس کو جو ہے نا فائدہ نہیں دے گا. وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی کہ یہاں تک جو ہے نا اللہ نے یہی فرمایا کہ شروع میں اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس جہنم کی بات نہیں آئی, آپ کے پاس غاشیہ کا مطلب چھا جانا, انسان جس طرح انسان غم میں چھا جاتا ہے, اس طرح جو ہے نا جب جہنم کا زلزلہ دے گا اس کا پورا جسم جو ہے نا چھا جائے گا غم میں. الغاشیہ, یہ غاشیہ چھا جانا, یہ کہاں نظر آتا ہے؟ وجوہ, اس کے فیس میں نظر آتا ہے. انسان جب ڈر جاتا ہے تو اس کے فیس میں نظر آتا ہے کہ وہ کتنا ڈر گیا ہے. وہ اللہ فرمائے کہ وجوہ, اس دن جو ہے نا فیس, یوم دن قیامت کے دن, خاشیہ جھکے ہوئے ہوں گے ذلیل کے مارے کافروں کا چہرہ, عاملۃ ناصبہ, یہ کچھ ایسے عمل کرتے ہیں کافر, ناصبہ جو تھکا دینے والا عمل ہے. یعنی کہ قیامت کے دن کافروں کو جہنم میں کچھ ایسا عمل کیا جائے گا, پہاڑ میں چڑھایا جائے گا, انگار میں چڑھایا جائے گا, ایسا عمل جو انسان کافر تھک جائیں گے جہنم میں. اس کی دوسری جو تفسیر ہے, مسلمان کچھ ایسے عمل کرتے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہے, وہ بھی عاملۃ الناصبہ. اس کے علاوہ جو بھی کافر, یہودی, عیسائی جو بھی عمل کرتے ہیں وہ بھی عاملۃ الناصبہ ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل ہوں گی, بھڑکتی ہوئی آگ میں, نارن حامیہ. جب جہنم میں داخل ہوگا تو فطری بات ہے جہنم گرمی ہوگی, تو گرمی میں انسان کو پانی کا پیاس آتا ہے. جب پانی کا پیاس آئے گا تو تسقا, پلایا جائے گا کافروں کو پانی, من عین, ایک ایسے چشمے سے, آنیہ جو بھڑکتی ہوئی, یعنی کہ بہت گرم
کھولتا ہوا پانی جو ہے نا اس سے کافروں کو پانی پلایا جائے گا. پھر جب کافر پانی پئیں گے تو اس کے بعد اور بھی بھوک لگے گی, ان کے لیے کھانا دیا جائے گا, وہ کون سا ذریعہ کانٹا جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا دیا جائے گا وہ کھانے کے لیے, نعوذ باللہ. اس کے بعد جب وہ کھانا کھائیں وہ کھاٹا کھائیں گے کافر تو کیا ہوگا, لا اس موٹے بھی نہیں ہوں گے, ولا یغنی من جوع, نہ ہی ان کا بھوک دور ہوگا.